أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذکر فی الکتاب مریم، اور اس کتاب میں مریم کا بھی ذکر کیجئے۔ اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر ایک ایسے مکان میں جو مشرق کی جانب میں تھا چلی گئیں۔ فاتخذت من دونہم حجابا، پھر ان گھر والے لوگوں کے سامنے انہوں نے پردہ ڈال لیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اور پھر ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنے فرشتے جبریل امین کو۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور وہ ان کے سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہنے لگی کہ میں تجھ سے اپنے خدا کی رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ ان کنت تقیا، اگر تو خدا سے ڈرنے والا ہے۔ قال انما انا رسول ربک، فرشتے نے کہا کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دے دوں۔ قالت انا یکون لی غلام، وہ مریم تعجب سے کہنے لگیں کہ میرے لیے لڑکا کس طرح ہو جائے گا۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ قال كذلك، فرشتے نے کہا یوں ہی ہے۔ قال ربك هو علی ہین، تیرا رب کہتا ہے کہ یہ بات مجھ پر بہت ہی آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اس طور پر اس لیے پیدا کریں گے تاکہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور باعث رحمت بنا دیں اپنی طرف سے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے جو ضرور ہوگی۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت اور پھر ان کی نبوت کا تذکرہ فرمایا، اور آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، جو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت اور اللہ کی کبریائی کی ایک بہت بڑی دلیل، اور ایسی دلیل کہ جس کا جھٹلانا ناممکن ہے۔ واقعات تو اور بھی بہت سارے بیان ہوئے، اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا، موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، ذوالقرنین کا واقعہ بیان ہوا، اور گزشتہ آیات میں حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملنے کا واقعہ بیان ہوا۔ تو یہ تمام واقعات اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہیں، یہ تمام واقعات اللہ کی الوہیت کی دلیل ہیں کہ ان واقعات سے اللہ سمجھ آتا ہے، اور اللہ کی کبریائی سمجھ آتی ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت سمجھ آتی ہے۔ فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے۔ اس کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ وہ پہلے جو یا یحییٰ خذل کتاب تھا وہاں تورات مراد تھی، یہاں قرآن پاک، کہ اس قرآن میں مریم علیہ السلام کا ذکر کیجیے۔ اور یہ مریم علیہ السلام اللہ کی بہت برگزیدہ بندی تھیں،
اور اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے انہیں اپنے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کر لیا تھا۔ آگے بھی آئے گا، تیسرے پارے میں بھی گزرا کہ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ عمران کی بیوی جو حضرت مریم کی والدہ ہیں، انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر یہ میری اولاد نرینہ ہوئی، بیٹا پیدا ہوا، تو میں اسے اللہ کے راستے میں آزاد کر دوں گی، یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور پھر جب پیدا ہوا تو وہ بچہ نہیں تھا، بچی تھی۔ تو عمران کی بیوی نے کہا کہ میں نے تو بچے کی نظر مانی تھی، یہ تو بچی پیدا ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس الذکر کالانثی، یہ عام بچی نہیں ہے، یہ خاص بچی ہے۔ انی سمیتها مریم انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ بہرحال وہ یہاں آ گئیں بیت المقدس میں، بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ اور یہاں کے جو امام ہیں یا متولی ہیں وہ حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، جو ان کے رشتے میں خالو لگتے ہیں۔ تو اس بچی کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کر رہے ہیں۔ اور بھی بہت سارے خرق عادت واقعات یہاں ہوئے، لیکن یہ واقعہ جب حضرت مریم علیہ السلام 14-15 سال کی عمر کو پہنچی، وہاں پر کیا واقعات ہوئے وہ پہلے وہ بیان ہو چکے۔ تو ایک عارضے کے لیے، جو عورتوں کا عارضہ ہے، اس کے لیے بی بی مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جہاں وہ رہتے تھے، ان کی خالہ رہتی تھیں، اس جگہ سے ہٹ کر مشرقی جانب وہ چلی گئیں، علیحدگی انہوں نے اختیار کر لی۔ بیت المقدس سے بعض روایات میں آتا ہے بیت اللحم، بیت اللحم کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو گئیں، اور یا اسی بیت المقدس میں اپنے گھر کے ہی کسی مشرقی کنارے میں وہ پناہ گزین ہوئیں۔ اور پھر پاک ہو جانے کے بعد جب وہ غسل کرنے کے لیے پردے کے پیچھے گئیں، فاتخذت من دونہم حجابا، اس نے اپنے آگے پردہ ڈال لیا، اور دوسرے الفاظ میں غسل خانے میں چلی گئیں وہ غسل کرنے کے لیے۔ اور جو ہی پردہ ڈالا تو فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پھر ہم نے بھیج دیا ان کی طرف روحنا، روح جبریل امین کو کہتے ہیں۔ حضرت جبریل امین کا ایک نام روح بھی ہے، روح الامین۔ قرآن پاک کے اندر اور مقامات پر بھی استعمال ہوا ہے، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں اور جبریل امین اترتا ہے۔ تو روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، جو ہی یہ غسل کرنے کے لیے مقام غسل میں گئیں تو فرشتہ آ گیا، یہ روح الامین آ گئے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، فرشتہ یہ اپنی شکل میں نہیں تھا بلکہ ایک کامل مرد کی شکل بن کر، بشراً سویہ، پورے مرد کی شکل بن کر حضرت مریم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اور فرشتوں نے جتنا بھی زمین پہ آتے ہیں، کلام کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں پر وحی لے کے آتے ہیں، تو وہ انسانی شکل میں آتے ہیں۔ اپنی جو ملکوتی شکل ہے، جو فرشتوں کی اپنی حیت ہے، اس میں نہیں آتے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے زندگی میں 2 بار جبریل امین کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا، اور ایک بار جب دیکھا تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاؤں زمین پر ہیں اور ان کا سر آسمان کو چھو رہا ہے، اور دائیں بائیں کا خلا ان کے پروں نے پر کیا ہوا ہے۔ تو جب بھی جبریل امین آتے تھے تو وہ انسانی شکل میں آتے تھے، اور اکثر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، قبیلہ بنو کلب کے یہ سردار ہیں، ان کی شکل میں آتے تھے۔ یہ بڑے خوش شکل تھے، وجیح تھے، اور دراز قد تھے، پرکشش تھے۔ تو ان کی شکل میں، حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں جبریل امین آتے تھے،
اور بس اوقات حضور علیہ السلام کے پاس صحابہ بیٹھے ہوتے تھے تو یہ فرشتہ آ جاتا جبریل امین دحیہ کلبی کی صورت میں. صحابہ کو یہ گمان ہوتا تھا کہ دحیہ کلبی تشریف فرمائے. وہ جب اٹھ کے جاتے تو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ یہ فرشتہ جبریل امین آیا تھا. اور بس اوقات کسی اجنبی کی شکل میں آ جاتا تھا، جس طرح بخاری شریف کی پہلی روایت ہے جس میں ایمان کی مبادیات بیان ہوئی ہیں کہ اچانک ایک آدمی آیا، اس کے بہت سیاہ بال، سفید کپڑے، کوئی اس پر سفر کا اثر نظر نہیں آتا تھا، ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، یہاں کا رہنے والا بھی نہیں تھا. آ کر حضور کے پاس آ کر بیٹھ کر اس نے سوال کیے. جب چلا گیا تو پھر پوچھا تو فرمایا یہ فرشتہ تھا. تو فرشتہ جو ہے وہ انسانی شکل میں آتا ہے. یہاں حضرت مریم کے پاس بھی جب یہ جبریل امین آئے تو فتمثل لها بشرا سویا، ایک کامل مرد کی شکل میں وہ یہاں پر آئے. جو ہی آئے وہاں پر تو قالت انی اعوذ بالرحمن، بی بی مریم نے کہا انی اعوذ بالرحمن، میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. تو یہاں کیوں حائل ہو گیا، کیوں آ گیا، کیوں اس جگہ پہ آ گیا جہاں نہیں آنا چاہیے؟ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں. ان کنت تقیہ، اگر تو خدا ترس ہے، یا ان کنت تقیہ، اگر تیرے اندر خدا کا خوف ہے، یا ان کنت تقیہ، اگر تو پرہیزگار ہے، تو میں تجھ سے خدا کی پناہ چاہتی ہوں، تو یہاں سے چلا جا. حضرت مریم ڈر گئیں، بوکھلا گئیں، حواس باختہ ہو گئیں. تو جبریل امین نے یہ محسوس کیا تو فوراً کہا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام لانے والا، اور چونکہ یہاں یہ اس شکل میں آئے تھے تو اس لیے رسول کا لفظ استعمال ہوا. میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں، اور آنے کی غرض یہ ہے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے دے دوں پاکیزہ لڑکا، غلام لڑکا بیٹا، اور زکیہ پاکیزہ. آنے کی غرض یہ ہے مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور تجھے بیٹا دینے کے لیے بھیجا ہے. حضرت مریم اور جو ہے وہ حیران اور ششدر رہ گئیں کہ قالت انا یکون لی غلام، تعجب سے کہا کہ میرے ہاں بیٹا کہاں سے آئے گا؟ بیٹے کے جو اسباب ہیں وہ اسباب تو میں نے اختیار کیے نہیں. ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، میں نے شادی نہیں کی، نکاح نہیں کیا، تو بیٹا کہاں سے آئے گا؟ اور ولم اکو بغیہ، اور نہ میں کوئی بدکار ہوں، دونوں سبب نہیں ہیں، تو بیٹا کیسے آئے گا؟ بطور تعجب کے حضرت مریم نے کہا قال کذالک، فرشتے نے کہا ایسی بات ہے، تو نے نکاح بھی نہیں کیا اور تو بدکار بھی نہیں ہے. یہ بات پکی اور پختہ ہے کہ یہ دونوں عوارض تیرے ساتھ نہیں ہیں. قال کذالک، فرشتے نے کہا ہاں یہی بات ہے، پھر بھی تیری اولاد ہوگی. کذالک، پھر بھی تیری اولاد ہوگی. اللہ تجھے اولاد دے گا، تجھے حیران ہونے کی ضرورت نہیں. اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو نہ ماں ہے اور نہ ہی باپ ہے. ایک مٹی کی مورت بنا کر اس سے آدم بنا دیا، بغیر ماں کے، بغیر باپ کے. حضرت حوا کو پیدا کیا تو بغیر ماں کے پیدا کیا، حضرت آدم ہی کے پسلی سے پیدا کر دیا. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آگے آئے گا. اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا کہ مریم علیہ السلام نے کوئی نکاح نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. تو فرمایا کہ قال ربک ہوا علی ہین، تیرا رب کہتا ہے کہ یہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہوگا. فرمایا کہ کیوں؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اس واقعے کو لوگوں کے لیے نشانی قدرت بنانا ہے. لِنَجْعَلَهُ، تاکہ ہم بنا لیں، آیتن، نشانی اپنی قدرت کی، للناس، لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے قدرت کی نشانی بن جائے. جو لوگ اللہ کی الوہیت کے منکر ہیں، جو لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے لیے یہ واقعہ ایک نشانی اور ایک مثال بن جائے گا. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور باعث رحمت بھی ہوگا. یہ ظاہر پیغمبر پیدا ہوگا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اے مریم جو یہ بات میں نے کہہ دی کہ تیرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، یہ طے ہو چکا ہے.
کانا امرا مقضیہ، یہ ایسا ہو کر ہی رہے گا، اس میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ نے یہ طے کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد کا واقعہ فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، کل کے درس میں بیان